ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں اس کے میزان میں یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں،
تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں یعنی اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. والله عليم بالظالمين اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پھر جب نماز ہو چکی ہے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. صدق اللہ العظیم. یا مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کی حلال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. پروگرام کا عنوان ہے اعتماد، ٹرسٹ. یہ کیا ہوتا ہے ٹرسٹ اور کس پر کرنا چاہیے اور کون سی باتیں ہیں کہ جو آدمی کو ٹرسٹیبل بناتی ہیں اور کن باتوں کی وجہ سے آدمی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے. اس پر انشاءاللہ الکریم ہم آج بات کریں گے. ابھی نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول
سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تو مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تو مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، مدینے والے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے،
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ کیا بات ہے، مرحبا، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا نور عالم بھائی نے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا اچھا اور باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں۔ اور اسلام کی ایک روشن تعلیمات کو دیکھیں تو یہ ایسی پیاری تعلیمات ہیں کہ اسلام نے اپنے ہر ماننے والے کو وہ ویلیوز اور وہ اخلاق اور وہ کردار کا ایک اعلیٰ معیار عطا فرمایا ہے کہ اس پر عمل کر کے اور اپنے اخلاق کو اس اعلیٰ سانچے کے اندر اگر انسان ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، اور انسان کی ایک ایسی انٹیگریٹی جو ہے وہ اس کی بن جائے گی، ایک ایسی اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر بنے گی کہ لوگ اس پر اعتماد کریں گے، اور لوگ جو اعتماد کرتے ہیں وہ با کردار آدمی پر اور با اخلاق بندے پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے،
جی عبدالواجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اعتماد جو ہے آپ نے جیسے کہ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائی تو یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے، اور معاشرے میں ہونے والے بہت سے کام اور بہت سے تعلقات، بہت سی ایکٹیویٹیز صرف اعتماد پر ہی مبنی ہوتی ہیں. صحیح. اب میں اس کی آپ کو مثالیں عرض کروں. اگر آپ کو اسکول پر اعتماد ہوگا تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کروائیں گے. صحیح. آپ کو مدرسے پر اعتماد ہوگا تو آپ کا بچہ مدرسے جائے گا. کسی والد کو اعتماد ہوگا تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے نکاح میں دے گا. کسی سیٹھ کو اعتماد ہوگا تو وہ کسی شخص کو ملازم رکھے گا. کسی تنظیم کو اپنے کسی کارکن پر اعتماد ہوگا تو وہ اس کو کوئی ذمہ داری تفویض کرے گی. یہاں تک کہ کسی سرمایہ دار کو یا سرمایہ کار کو کسی ملک کی حکومت پر اعتماد ہوگا تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا اور اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ترقی کرے گی. تو اعتماد ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو نہ صرف انڈیویجول ریلیشن شپس کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ وہ حکومتوں، معیشتوں کے چلنے، بگڑنے اور ٹوٹنے میں بھی بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ہم بالخصوص آج جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ نے تمہید ارشاد فرمائی، اس سے جو گائیڈ لائن ملی، تو ہم بالخصوص جو ہے جو انڈیویجولز کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے اس اعتماد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور اعتماد کے لفظ کو آپ اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، کسی پہ کانفیڈنس ہونا، اور آپ اس کو ٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی پہ یقین ہونا. پھر اس اعتماد کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. اگر یہ اعتماد اللہ پر ہے تو توکل کہلاتا ہے، اور یہ ایمان کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ہے. جہاں اللہ تجھے کھڑا کرے وہیں کھڑا رہ، جس حال میں وہ تجھے رکھے اسی حال میں رہ. تو اعتماد کی یہ کیفیت تسلیم اور تفویض کہلاتی ہے. اور اگر یہ اعتماد بندوں کے درمیان ہو تو پھر اس اعتماد کو مختلف الفاظ سے اظہار کیا جاتا ہے، کہیں یہ یقین کے معنی میں، کہیں محبت کے معنی میں. تو جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی. اعتماد کے بغیر کوئی گھر نہیں چل سکتا، اور اعتماد کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا. اللہ آپ کو برکت دے. آپ کی باتوں میں 2-4 باتیں میں ایڈ کروں. جی. آپ کو دیکھیں، جس ہوٹل پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہاں سے مجھے حلال گوشت کھانے کو ملے گا، جی. کچھ اور گوشت کے نام پر یعنی کسی اور جانور کا گوشت نہیں ملے گا، تو آپ کھانا بھی وہیں سے کھائیں گے. جی. جس درزی پر آپ کو اعتماد ہے کہ میرے کپڑے خراب نہیں کرے گا، جی. کپڑے بھی آپ کیا کریں گے، جی. وہیں سے سلوائیں گے. جس پلمبر پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ ٹائم پر آ جائے گا تو آپ اسی سے کانٹیکٹ اسی سے کریں. کام کروائیں گے. ایسی بات ہے. یہ جو بھی گھر کی مینٹیننس کے کام ہیں اور اس طرح کے، یہ آپ کچھ بھی معاملہ دیکھ لیں تو اس میں اعتماد کا ایک بڑا جو ہے نا یہ کردار ہے. ٹھیک ہے. جس نان بائی پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ہائیجینک یہاں سے ہمیں روٹی ملے گی، تو لوگ فوکس اسی پر کریں گے. اور جس بندے کے بارے میں انسان کو اعتماد ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے خیر ملے گی، مجھے شر نہیں پہنچے گا، تو اسی کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے، اپنی دوستی بھی رکھتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کے ساتھ رکھنا جو ہے وہ پسند کرے گا. تو یہ اعتماد کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. قطع کلامی کی معذرت سلمان بھائی، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنی تمہید میں کہ جو اعتماد ہے وہ کردار سے بنتا ہے. تو یعنی اس اعتماد کے 2 پہلو ہو گئے اس موضوع کے، کہ ایک ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، کہ کیسے اعتماد پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور ایک ہوتا ہے کہ کانفیڈنس کیسے لوز ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے. اور اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. درست فرمایا. آصف بھائی یہ بتائیے کہ کتنا اعتماد کس پر کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے؟ اور کہتے ہیں کہ اندھا اعتماد تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ویسے تو جو سچا اعتماد ہوتا ہے وہ اندھا ہی ہوتا ہے، اور جس اعتماد میں جو ہے وہ سچائی نہ ہو
تو وہ پھر جو ہے وہ ہر کسی پہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی پہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سچے اعتماد کی اگر ہم بات کریں تو عبد الواجد بھائی نے اللہ تعالیٰ پر بات کی، جس کو ہم توکل، تفویض وغیرہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب سامنے والی ذات میں سچائی پائی جاتی ہے، امانت داری پائی جاتی ہے، تو اس پر بندہ اعتماد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی ذات کس کی ہے؟ اللہ اس لیے بندہ جو نا رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر سچا کوئی ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد جو مخلوق میں سچی ہستیاں ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہیں، اور ان پر بھی جو ہے وہ بندوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہمیں اس پر بھی اعتماد ہے۔ انہوں نے جو کچھ اپنے رب کی طرف سے ان کو ملا انہوں نے پہنچا دیا، ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ اور پھر ہم تک جن لوگوں نے پہنچایا ہے وہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اور ان کے بارے میں پوری امت کا متفقہ یہ اصول ہے کلہم عدول، یہ سارے کے سارے عادل ہیں، سچے ہیں، اور ان پر اعتماد یہ بھی ایمانیات سے ہے۔ اب اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو الزوات ہیں ان پر اگر اعتماد نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین پر ہی اعتماد نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذونہ دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، تو دیکھ لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو یہاں جو ہے امن تأخذون دینکم، کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی قرآن اور سنت تم کس سے لے رہے ہو۔ تو اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، تو اب صحابہ کرام سے دین لینا ہے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تابعین میں، اور پھر آگے بڑھتے جائیں۔ اب دیکھیں ہمیں اعتماد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر، کیوں کہ انہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن و سنت پر، غور و فکر آپ نے کیا اور مسائل ہمارے سامنے بیان کیے۔ ہمیں ان پر کتنا اعتماد ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک سچی ذات کا نام ہے، ایک جو ہے وہ سچے مسلمان کا نام ہے، ایک زبردست عالم دین کا نام ہے، ایک راسخ العلم جو ہے وہ شخصیت کا نام ہے، قرآن و سنت کے ظاہر باطن کو جاننے والی ہستی کا نام ہے۔ تو جو اتنے زبردست اہلیت رکھنے والی شخصیت ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہم نے ان پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ تو ایسی ہستیوں پر آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدی امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہمیں امام اہل سنت اعلی حضرت پہ آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بڑی سچی ہستی ہیں، وہ بڑے زبردست عالم دین ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے۔ تو ابھی بات کی نا آپ نے بھی کی کہ بھی ہر پلمبر پہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی پلمبر کو لا کے کام کروا لیں گھر کا، تو یہ اس کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے۔ ہر الیکٹریشین پہ بھی نہیں ہوتا، ہر الیکٹریشین پہ بھی نہیں ہو سکتا، ہر ڈاکٹر پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن ہمارا جو گزرتا ہے، ہم سارا دن گزارتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہم سارا دن اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جو لکھ کے دیا ہے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے آفس جاتے ہیں، آفس والوں پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ یہ دو طرفہ جو اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے تبھی گاڑی جو ہے وہ صحیح چلتی ہے۔ شوہر نے بیوی پر اعتماد کرنا ہے اور بیوی شوہر پر اعتماد رکھے گی۔ شوہر باہر گیا ہے گھر سے تو اچھی جگہ گیا ہوگا، بیوی کو اس پر بھروسہ ہے اور یہ حلال کما کے لائے گا، جس نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی پر اعتماد رکھتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ میری اپنی، میرے بچوں کی، میرے مال کی، میری عزت کی یہ حفاظت کرے گی۔ تو یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے، یہ جو اعتماد کا جو تعلق ہے، یہ صبح سے شام تک ہم اس سے گزرتے ہیں، اور پھر اس میں بعض اوقات ہمیں اعتماد کرنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے تو پھر کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا بنا کر پیش کرتا ہے کہ مجھ سے سچا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا باکردار اور بااخلاق تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ ہم پر اعتماد کریں۔ اب ہم جاتے ہیں دکان پہ، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنا ہے، اب
جس کی چھری بڑی تیز ہوتی ہے، ایسا سیلز مین جو ہے وہ اس کو رکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ غلط نیت سے، غلط ارادوں سے ایسا سیلز مین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو ڈیلنگ کا ایکسپرٹ ہے اور سچ بھی بولتا ہے اور اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتا ہے تو ایسا سیلز مین رکھنا چاہیے، چاہے تیز ترار ہو لیکن جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو۔ اگر کوئی اس نیت سے رکھ رہا ہے، برے ارادے سے رکھ رہا ہے کہ میرا عیب والا مال، میرا خراب مال بھی یہ ٹکا دے گا کسٹمر کو، تو ایسی صورت میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بندہ سچا ہوگا۔ جس طرح سے اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے، جس طرح سے اس نے میرے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی ہے اور جس طرح اس نے میرے لیے چائے منگوائی ہے، حالانکہ وہ جو چائے ہے، جو کولڈ ڈرنک ہے، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے لیے بھی منگوائی جاتی ہے کہ یہ میرے جو ہے وہ، میں اس کو شیشے میں اتار رہا ہوں، یہ شیشے میں اتر جائے اور یہ پھنس جائے اور میں اس کو جو ہے وہ ہلکا مال، ہلکی کوالٹی والا مال، عیب والا مال میں اس کو ٹکا دوں، اس کو بیچ دوں۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھار ہمیں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اعتماد کہ جو ہے نا اعتماد کرنے کی وجہ سے، اور غلط آدمی پہ ہم اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گر جینا ہے زمانے میں تو کچھ پہچان پیدا کر، تو ہمیں پہچان پیدا کرنی پڑے گی۔ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ قرآن و سنت نے اس کی بھی ہدایات دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں بھی پوشیدہ ہیں کہ بندہ مومن ہے تو ایک مرتبہ ہو سکتا ہے وہ کہیں ڈسا جائے کسی سراغ سے، لیکن دوسری مرتبہ وہاں سے وہ ڈسنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ ایمان ہمیں بتاتا ہے، علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے اگر کہیں دھوکہ کھا چکے ہیں، اب دوبارہ بندہ وہاں نہیں جائے گا۔ تو یہ اوورآل اعتماد کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ہم جو ہے وہ اعتماد جب کسی پہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کردار کی سچائی کو دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ پھر سلمان بھائی یہ ایک آدھ دفعہ ملاقات میں جو ہے وہ پیدا نہیں ہو جائے گا، اور پھر فقط ظاہری حلیے کو دیکھ کر، کسی کی عبادت کو یا نماز کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں یار یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سچے آدمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے بندے بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اس شخص نے نماز کو درست نہیں پڑھا، نماز کا فائدہ حاصل نہیں کیا، اور اس نے جو نعوذ باللہ نماز کو جو ہے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا، یہ تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تیرا کبھی اسے جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تم نے اس کو نماز میں اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، مطلب تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ تو فقط نماز جو ہے وہ اس چیز کو لے کر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حاجی صاحب ہیں جی، حاجی صاحب ہیں جی، دودھ کی دکان ہے حاجی صاحب کی، پہلے کم ملاوٹ کرتے تھے اور نعوذ باللہ حج کے بعد جو ہے زیادہ ملاوٹ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے نا، حالانکہ حج نے کیا کرنا تھا؟ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور تو وہی ہے نا کہ جس کے بعد بندے کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اس کی جو ہے وہ اخلاقیات بڑھ جائیں، اس کی ایمانداری میں اضافہ ہو جائے، تو حج تو یہ کرواتا ہے۔ لیکن یہ بندے کی اپنی کوتاہی ہے، بندے کی اپنی شامت ہے کہ وہ اس نے حج کے باوجود بھی اس برے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پہچان پیدا کرنی پڑے گی سلمان بھائی کہ ہمیں کس پر اعتماد کرنا ہے، اس کے لیے وقت بھی لگتا ہے اور علم بھی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت بھی چاہیے، آنکھیں بھی کھولنی پڑیں گی نا۔ بالکل کھولنی پڑیں گی۔ تو ایمانیات اور اعتقادیات کی جہاں بات ہے وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کی ذات پر جب ہم بات کریں گے، نبی پاک کی بات کریں گے، صحابہ و اہل بیت کی بات کریں گے، تو وہاں تو بالکل ہمارا غیر متزلزل جو ہے وہ معاملہ ہے، اور جو ہماری ایمانیات ہیں، اعتقادیات ہیں، یہ جب تک یہ غیر متزلزل رہیں گے تو یہ ایمان رہے گا، اور اس میں اگر شک شبہ آ جائے گا پھر تو سارا معاملہ ہی جو ہے یہ تلپٹ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال آپس میں کسی پر اگر اعتماد کرنا ہے، جیسے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، آنا ہے، جانا ہے، ملنا ہے، ملانا ہے، لین ہے، دین ہے، تجارت ہے، ایکس وائی زی دیگر چیزیں ہیں، تو وہاں اگر کسی پر آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے تو وہاں پھر آپ آنکھیں بند کر کے اگر ٹرسٹ کریں گے تو پھر یہ آپ جس پر آپ نے ٹرسٹ کر لیا یہ ابھی اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں، آصف بھائی نے بات لے لی آخر میں جو کلام فرمایا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ چھان پھٹک بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پہچان تبھی پیدا ہوگی جب بندہ غور و فکر کرے گا اور ہر کسی پر اعتماد نہ کرے۔ اور میں ایک اور بڑی آپ کو واضح بات بتاؤں
شریعت مطہرہ کی جو حد پھلانگنے کی آپ کو بات بتا رہا ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جس کام کے کرنے سے آپ شریعت کی باؤنڈری کراس کر رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے رک جاؤ, یہاں سے آگے نہیں جانا. لیکن کوئی بندہ کیا کر رہا ہے, وہ وہاں سے کیا لے جا رہا ہے, اس سے آگے لے جا رہا ہے, وہ لائن کیا کروا رہا ہے, کراس کروا رہا ہے. تو ایسے بندے پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا. سلمان بھائی اس کی کچھ مثالیں بھی اگر شامل کر لیں ہم, کہ جیسے نعوذ باللہ بعض اوقات کچھ ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ معاذ اللہ جلدی ویزا لگ جائے گا اور وہ کیا مشورہ دے دیتے ہیں کہ خود کو تم جو ہے وہ کوئی غیر مسلم لکھ دو یا کچھ ایسا لکھ دو معاذ اللہ, اور لوگ جو ہے وہ لالچ میں, دولت کی حرص میں جو ہے وہ ایسا کام کر جاتے ہیں. تو اب یہ اگر مشورہ دینے والا مسلمان تھا, اس نے مشورہ دیا, امیر اہل سنت نے لکھا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تفصیل سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مشورہ دینے والا مشورہ دیتے ہی جو ہے وہ ایمان سے گیا, اور جس نے قبول کر لیا وہ بھی ایمان سے گیا. تو آپ نے کہا نا کہ وہ اسلامی حدود کراس ہو رہی ہو تو وہاں پر سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی ایک مثال ہے, ایک بندہ فاسق مولن ہے, اعلانیہ گناہ کرتا ہے, تو اب ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا, اس پر اعتماد, جو بھی دینیات کے معاملات ہیں ان میں اعتماد نہیں کرنا, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے, اسلامی حدود کو کراس کیا ہے. اچھا ایک اور مثال اس کی ہم سمجھ سکتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ تمہارا کام کروا دوں گا, تھوڑی رشوت دینی پڑے گی, تو ایسا بندہ بھی سمجھیں کہ وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سودی لون دلوا دوں گا, میری جان پہچان ہے تو میں تمہیں دلوا دیتا ہوں, تو اس پر تمہیں سود دینا پڑے گا. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کو غلط وے پر لے کر جا رہا ہے, تو وہ اسلامی حدود کراس کروا رہا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہوتا ہے, کہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی. جیسے پانی پینے سے کیا ہوگا, یہ سوال اگر کوئی بندہ کرے تو اسے لوگ بیوقوف ہی بولیں گے, اور کیا بولیں گے, تقریباً سب کو پتہ ہے, تقریباً کیا اکثریت کو پتہ ہے کہ پانی پئیں گے تو پیاس کیا ہو جائے گی, بجھ جائے گی. کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا, بھوک مٹ جائے گی. نظر کمزور ہے, گلاسز لگائیں گے تو کیا ہوگا, صحیح نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ آپ کا نمبر کے مطابق وہ بنا ہوا چشمہ آپ لگائیں گے تو آپ کو صحیح نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی کافی ساری باتیں ہیں. اسی طرح اسلام کی تعلیمات اور اس کی اخلاقیات کی حدود و قیود کا بھی ایک بڑی تعداد کو علم ہوتا ہے کہ یہ پرمیزیبل ہے اور یہ پرمیزیبل نہیں ہے, اس کی اجازت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تقریباً یہ پتہ ہوتا ہے. تو آپ مجھ پر اعتماد کریں, آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, اور میں جہاں آپ کو لے جاتا جا رہا ہوں وہاں آپ آتے جائیں. تو ایسا ٹرسٹ ہم نے کسی پر نہیں کرنا کہ کوئی جہاں چاہے ہمیں جو ہے وہ لے جائے. ہم وہیں جائیں گے, ہم وہیں رہیں گے, ہم وہیں چلیں گے, ہم وہیں اٹھیں گے, ہم وہیں بیٹھیں گے جہاں دین اسلام کی تعلیمات, اخلاقیات اور جو دیے ہوئے دین اسلام کے پیرامیٹرز ہیں, جہاں پر ان کی پاسداری ہو رہی ہے وہاں پر ہم موجود رہیں گے. اور جہاں ان ویلیوز کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ چاہے آگے کوئی بھی ہے, ایکس ہے, وائی ہے, زی ہے, کچھ بھی ہے, جو جیسی بھی اس کی شکل ہے, جیسی بھی اس کی عقل ہے, جیسا بھی اس کا انداز ہے, جیسا بھی اس کا معاملہ ہے, اس طرف ہم نے کیا کرنا ہے, نہیں جانا. یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے. جی اچھا, اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا سلمان بھائی. ایک بات تو میں کہہ کے ختم کر دوں کہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا, اور وہ ہے انسان کا اپنا نفس, کہ اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا. اچھا, اس کے علاوہ پھر جو چیزیں لوگوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جو آدمی اس فیلڈ سے وابستہ ہے, یا جو اس کا ایکسپرٹ ہے, یا جس کو اس کا ایکسپیرینس ہے, یا جو اس مارکیٹ میں ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں کون سا فرد, کون سی فرم, کون سی آرگنائزیشن, کون سی کمپنی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی اناج کی مارکیٹ میں بیٹھیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ 2 کروڑ روپیہ لے کے نکلیں اور جا کر کسی بھی دکان پہ بیٹھیں اور اس کو دے دیں, بلکہ آپ پہلے اس کاروبار میں ان ہوتے ہیں, آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے,
اور اس کے بعد آپ کو اس مارکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو تاجر ہے اس کا اچھا نام ہے، اس کی اچھی شہرت ہے، اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کلیئر ہے. تو اب یہ جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا، اس میں ہم کوئی ون شاٹ بات نہیں کر سکتے. یہ آپ کو مارکیٹ کا ایکسپیرینس بتائے گا. جس شخص کے ساتھ، جس کمپنی کے ساتھ آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، اس کمپنی کا ٹریک ریکارڈ بتائے گا کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تو جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے کسی معاملے میں پڑنے سے پہلے تھوڑی سی مارکیٹ کو آپ دیکھ لیں، مارکیٹ کو، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. تجارت کے معاملے کو آپ نے جو ہے نا وہ لیا ہے. اس میں بعض اوقات بندہ سامنے والے کو دیکھ کر اس پر اعتماد کر لے. جیسے اب مثال نور عالم بھائی ہیں، جی ٹھیک ہے، چلیں ان کا تو میں نے اپنا نام لے لیا تو میں آگے بات وہ نہیں کروں گا. ہم اس کو ایک فرضی نام پر جو ہے وہ لے جاتے ہیں. ان پر اعتماد کیا جا جی، سکتا ہے. اللہ برکت دے ان کو. اور میں یہاں عرض کروں کہ بندے کہتے ہیں جی ہم نے بس فلاں پر کیا کر لیا ہے، اعتماد کر کے بس ٹھیک ہے اب کام کر لیا. وہ بیچارہ وہ اس کا صرف فیس ہے، باقی سب کچھ اس کا کیا ہے نہیں ہے. تو عبد الواجد بھائی نے جو بات فرمائی نا کہ اس میں تھوڑا انوالو ہو کے اس میں ان ہو کے اس کے آگے پیچھے معاملات جو ہے وہ دیکھ کے پھر آپ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے تبھی کریں. لوگ انویسٹمنٹ بعد اوقات بندے کا چہرہ دیکھ کر لیتے ہیں. زمین خریدنے کے معاملے میں آپ کو ضرور ایک بات جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا. قبلہ استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب بطاری ادام ذلہ نے احکام تجارت پروگرام کے اندر ایک بڑی زبردست، بڑی پریکٹیکل اور انسان کو نقصان سے بچانے والی ایک بات بتائی، اور وہ یہ تھی کہ زمین کبھی بھی بغیر دیکھے مت خریدیں. واہ. یعنی آپ کو زمین کا قطعہ یا راضی وہ نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا تو آپ وہ زمین مت خریدیں. یہ ایک بات انہوں نے گفتگو کے دوران ایک بات فرمائی تھی، اور یہ پورا ایک پرنسپل ہے. جی. جہاں آپ نے اس پرنسپل سے ہٹنا ہے وہاں سمجھ لیں کہ تقریباً کیا ہو جانا ہے، ڈیزاسٹر ہو جانا ہے اور پھنسنا ہے. جہاں اس اصول سے ہٹنا ہے وہاں پر بندے نے کیا ہو جانا ہے، پھنس جانا ہے. تو زمین خریدنے کا اگر معاملہ ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ جو اس کے ریلیونٹ جو اس کی چیزیں ہیں، اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا کیا ہے ضروری ہے. تو بعض اوقات بندہ ہوتا ہے وہ نیو جیسے آ رہا ہے ایک فیلڈ کے اندر، اس کو اتنی اس کی ڈیپتھ کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا، گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، آگے معاملات کیا ہوں گے اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات اس طرح جب بندہ جو ہے وہ کسی کو خالی صرف دیکھ کے اعتماد کر کے جو ہے نا وہ رقم دے دیتا ہے تو، اور جو لے رہا ہے رقم اس کی بھی اپنی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتی، وہ بھی بس کیا ہے، بس فیس کے اعتبار سے ہی ہے. تو ایسی جگہ پر بھی کیا ہے کہ اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کو چھان پھٹک اس کی کیے بغیر اپنا پیسہ لگانا یہ نقصان سے ہمکنار کر سکتا ہے. عمران بھائی کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. عام طور پر بھی بندہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو جاتے ہی کوئی چیز خریدنی ہے تو بعض تو جو برانڈ ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں وہاں سے تو جا کے پہلی بار ہی خرید لیا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز خریدنی ہے جو عام مارکیٹ میں موجود ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جا کر پہلے مارکیٹ ریٹ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں کتنے روپے کی مل رہی ہے. 2-4 جگہوں سے پتہ کرتے ہیں تو چیز کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اتنے روپے کی ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ لیا کرتا ہے. لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پہلی ہی چیز خرید لی اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو ہے کچھ اور لینے کے لیے جا رہے ہیں یا مارکیٹ میں آگے جا رہے ہیں تو اس میں وہ چیز سستی یا اس سے اچھی مل جایا کرتی ہے اتنے روپے کے اندر یا اس سے کم پیسوں کے اندر. تو بہرحال ہر ایک پر جو ہے اعتماد نہیں کرنا، لیکن اگر اعتماد کرنا بھی ہے تو پھر چھان پھٹک کر کے. اور اسلام نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ہر ایک پر اندھا اعتماد دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اس پر نہیں کرنا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو.
کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ فلانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اس کی بات کو ہم سچا جان کر ہم بھی اس کو وائرل کرنا شروع کر دیں، ہم بھی اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں، تو یہ ہوگا کہ ایک فاسق کی بات پر یقین کر کے ہم نے آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آ رہا ہے تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس واٹس ایپ موجود ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، اور آج کل تو اے آئی کا جو ہے وہ دور ہے۔ کسی کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی، کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ آج کل تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے سے کوئی چیز بنائی ہے، اس کے اندر اور ریئل کے اندر بہت کم فرق ہوتا ہے، اور دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے، ریئل ہے یا فیک ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہرحال اس کے ایک اپنے اندازے ہیں۔ تو اب ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آ رہا ہے تو پھر اس کی ہم نے چھانچ پٹک کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین بری بات کے پھیلانے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہم 6واں سپارہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ رب العالمین بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اب مارکیٹ کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمیں جو ہے اگر کسی پر اعتماد کرنا ہے تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے حوالے سے جو اس کے لوازمات ہیں اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اندھا اعتماد کرنے سے بندہ نقصان اٹھا لیا کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہے کہ انسان نقصان اٹھانے کے بعد ہی سمجھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کتابوں سے یا باتوں سے یا تقریروں سے سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن جب زندگی سبق سکھاتی ہے تبھی آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر جو ہے بندے کی آنکھیں ایسی کھلتی ہیں کہ ساری زندگی پھر اس ذریعے سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ پھر کھلی ہی رہتی ہیں پھر اس کی آنکھیں ہی رہ جاتی ہیں، پھر بندہ تو بس پھر بعض کا غائب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ فکر عطا فرمائے۔ تو یہ تجربہ کار بندوں کی باتوں سے جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسے ابھی ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے، تو اسی پر میں ایک بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے کیا کیا، زمین خریدنے کی جیسے میں نے بات کی، اسی کو چلیں کر لیتے ہیں، یا کئی بھی آپ جو ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے فرینڈ کو بتا رہے ہیں یار میں یہ کام کروں، اچھا چلو میرے پیسے بھی لگوا دو، آپ نے لگائے ہیں نا، میرے بھی لگا دو، لگ گئے۔ انہوں نے آگے اس کو بتایا یار ہم نے یہاں لگایا، یار عجیب بات ہے یار، دیکھو خود ہی ملائی کھا رہے ہو بھائی، ساری خود ہی کھا جاؤ گے کیا، کوئی ہمارا بھی خیال کرو، یہ ہمارے ہی پیسے لگوا دو۔ ہاں جی ٹھیک ہے لائیں جی، ادھر بھی لگوا دی۔ یعنی اب یہ کیا ہے، اس نے ایک نے 2 کو دیکھا، 2 نے 3 کو دیکھا، 3 نے 4 کو دیکھا، 4 نے 5 کو دیکھا، 5 نے 10 کو دیکھا، اور پھر وہ جو 0 تھا اس نے پھر کسی کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ جی۔ اب پھنس کون گیا؟ پھنس گیا ہے ایک، یعنی جس کو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ تو کیا ہو گیا ہے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، آگے یوں یعنی یوں چل کے پوری چین بن گئی، پوری چین بن گئی۔ اچھا ان میں سے کسی کا کوئی کمیشن بھی کسی نے نہیں رکھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیسے رقم جو ہے نا یہ لگوا رہا ہے تو آگے سے رکھ رہا ہے کہ میں اتنے میں یوں کروں گا، وہ بھی نہیں ہے بھائی، دوستی یاری میں کیا، اچھا ٹھیک ہے یار اپنی بات میرے بھی ہیں، چلیں آپ کے بھی کر دیں، اس کے بھی کر دیں، اس کے بھی کر دیں، یعنی یوں کر کے۔ اور کیا ہو گیا پھر آخر میں جب پھنستے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں یار آپ نے کیا تھا تو میں نے تو آپ کو دیکھ کے کیا تھا۔ آپ کو دیکھ کے نہیں، کام کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کریں تو پھر بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے گا، نقصان سے بندہ بچے گا۔ دھوکے باز آدمی جو ہوتا ہے نا، جھوٹا بندہ، وہ جب کسی کو اپنے شکار میں لیتا ہے تو وہ سچا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح آصف بھائی نے بات میں کیا کیا تھا، ایک لنک دیا تھا کہ سچا بن کر آتا ہے لیکن جھوٹ بول کر دھوکا دے کے کیا کر جاتا ہے، ہر شے کا صفایا کر جاتا ہے۔ تو اس لیے پیسے دینے کی جہاں بات ہے، انویسٹمنٹ کی جہاں بات ہے، عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی پروگرام کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی 25-50 ہزار روپے ہیں تو یہ آپ کسی کو دینے کی بجائے آپ اپنے اوپر لگا لیں۔ اپنے اوپر کیسے لگائیں؟ اپنی اسکل انہینسمنٹ کر لیں، ان پیسوں سے آپ کیا کریں کہ آپ اپنے اندر کوئی ہنر پیدا کر لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، اپنے اندر کوئی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کر لیں، کوئی صلاحیت جو ہے وہ اپنے اندر اس کو سیکھ لیں، ایجوکیشن کوئی آپ کر سکتے ہیں وہ لے لیں،
تو یہ اپنے اوپر آپ پیسے لگائیں گے تو آپ ہنر سیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ورنہ یہ آپ 50,000 روپے یا لاکھ روپے آپ کسی کو دیں گے تو اس سے کیا آپ کو ملے گا، کیا آپ کا ہوگا، یہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہ اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں انویسٹمنٹ والی بات کو بھی۔ اور دوسری بات ابھی یہ جس کو میں اوپن پوائنٹ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے رشتہ کرنے میں اعتماد، جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے نا اس کے اوپر دیکھیں کہ آیا وہ اعتماد کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ عبد الواجد بھائی، عمران بھائی، آصف بھائی، نور عالم بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک آدمی تھا وہ دعا کرواتا تھا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میری بچی کا رشتہ اچھا ہو جائے، نصیب اچھے ہو جائیں۔ تو دعا کا جب بھی کہتا تھا تو وہ دعا ہو جاتی تھی۔ پھر وہ بات چلی کہ جی شادی ہو رہی ہے تو آپ دعا فرمائیں اس میں آسانی ہو جائے اور جو خراجات وغیرہ ہیں یہ بھی سارے ہو جائیں۔ دعائیں بھی ہوئیں، دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ہو گئیں، اور پھر تقریباً کچھ ماہ بعد پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے دکھ کی تکلیف کی بات ہے، اس طرح کسی کا گھر جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر اس بندے نے خود ہی بتایا، اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا وہ لڑکا تھا وہ نشہ کرتا تھا اور یہ تھا اور منہ تھا، یعنی اس کے 10 عیب بتائے۔ جس کو بتایا جا رہا تھا اس نے پوچھا بتانے والے سے کہ کیا آپ کو یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ جی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو بندہ تھا نا اس نے کہا ان کو سب پتا تھا۔ اللہ۔ اچھا پھر رشتہ کیوں کیا؟ بھی رشتہ بھائی کو دیکھ کے کیا۔ بھئی ہم تو رشتہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں۔ بھائی فوت ہو گیا، لڑکے کے والدین کو دیکھا، لڑکے کو لڑکے کا کریکٹر پتہ بھی ہے جی، اس کا کریکٹر کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی ہم رشتہ یہ آپ ریجن جیسے ہمارا دیکھ لیں آپ، یہ سب کانٹیننٹ کی اگر میں بات کروں، یہ ہمارے ریجن کے اندر ہے، یہ بات بالکل ہے کہ ہم فلاں کو رشتہ دے رہے ہیں جی، اپنی بہن کو رشتہ دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ دے رہے ہیں، اپنے چچا کو رشتہ دے رہے ہیں، اپنے ماموں کو رشتہ دے رہے ہیں، اپنے تایا کو رشتہ دے رہے ہیں، پھپھو کو رشتہ دے رہے ہیں۔ وہ تو جو رشتہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر جو ویلیویبل ہے اس کی ویلیو تو ہے، لیکن جو اپنی بیٹی کا عقد کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں نا، وہ جس لڑکے سے کر رہے ہیں اس لڑکے کو دیکھیں کہ آیا وہ لڑکا قابل اعتماد اور با کردار ہے کہ نہیں ہے۔ صرف اس کے ماں باپ پر اعتماد کر کے اگر رشتہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بات بتائی ہے وہی سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے۔ میں چاہوں گا اس پر آپ سب جو گفتگو فرمائیں۔ آصف بھائی، اس پر آپ گفتگو کر رہے تھے، مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ سلمان بھائی، اس حدیث پاک سے 2 باتیں پتہ چلی ہیں کہ پہلا اس کا دین دیکھنا ہے، عقائد دیکھنے ہیں، دینداری دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پر، اللہ کے فرامین پر وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی وفا کرنے والا ہے، وہ دین سے کتنی وفا کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کے اخلاق دیکھنے۔ اب آپ نے بتایا کہ وہ نشہ کرتا تھا اور یہ پتہ بھی تھا، تو یہاں پر دوسری بات کیا فرمائی؟ اس کے اخلاق دیکھیں۔ تو اگر وہ نشہ کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے کام کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے سب، تو چونکہ وہ بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو جب اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کو رشتہ دو؟ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آئے۔ اب دین اور اخلاق کون سا پسند آئے گا؟ جو واقعی پسند کے قابل ہو، اور جو پسند کے قابل نہیں ہے تو پھر ایسے کو رشتہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ اس حدیث پاک سے جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کی بنیاد پہ ہم چلیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے، اس صورت میں فیصلہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ کامیابی ملے گی اور آگے رشتے میں پائیداری پیدا ہوگی۔ حدیث پاک مجھے یہاں یاد آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ کے پاس گیا
تو جب میں وہاں گیا تو آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، تو مجھ سے فرمانے لگیں کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کی ہے، اور مجھ سے جو نا حضور نے ایک سوال پوچھا کہ تم ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو، یعنی حضرت عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ خیر الرجال، ایک اچھے آدمی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے کہ اکرمی ہی و احسنی ہی، حدیث میں الگ الگ لفظ ہیں کہ تم اس کے ساتھ یعنی حضرت عثمان کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے شوہر کا احترام کرو۔ کیوں؟ فرمایا میرے صحابہ میں مجھ سے اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں ان میں سے ایک حضرت عثمان ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کیا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اچھے اخلاق والے سے رشتہ بھی قائم کیا ہے، اور پھر اپنے جو ہے وہ داماد اور اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے اپنی بیٹی کے دل میں اعتماد بھی پیدا کیا، اور احترام کا رشتہ، حسن سلوک کا رشتہ قائم کرنے کا حکم بھی دیا حضور نے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ دیکھنے چاہیے۔ ضرور دیکھیں، اخلاق بھی دیکھیں اور کردار بھی دیکھیں، دینداری بھی دیکھیں، اور مشورہ دینے والے کے حوالے سے بھی عمران بھائی نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ جو مشورہ ہے وہ صحیح دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ لب لباب تو وہی ہے کہ جو ہمارے مولانا آصف اقبال مدنی صاحب نے فرمایا کہ دین مقدم ہے، تقوی، دین، خوش اخلاقی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ہے جس کی طرف بالخصوص آپ نے توجہ دلوائی، کہ عموماً ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں رشتے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ تو سوائے 2-4 مثالوں کے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی برادری میں نکاح کریں۔ کچھ لوگوں نے اس کو فرض سمجھا ہوا ہے۔ کفر کے مسائل وہ آپ اگر شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو وہ ذرا ایک ڈیٹیلڈ ہے، اس کو آپ، لیکن جو میں ایک جنرل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو فرض سمجھ لیا ہے۔ تو یہ فرض نہیں ہے۔ آپ اپنی برادری سے باہر بھی رشتہ کر سکتے ہیں، اپنے قبیلے سے باہر بھی رشتہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے ایک مثال دی مخصوص کہ جس میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو رشتہ دیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، صلہ رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور تعلقات کو، رشتوں کو آپس میں جوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ سلمان بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو گڑھے میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ اس چیز کو بھی دیکھیں، یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو گڑھے میں نہ دھکیلیں۔ دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے عموماً۔ فار ایگزامپل، آپ جہاں رشتہ کر رہے ہیں، میں اب جیسے مرد کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ مرد برسر روزگار ہو، ایک چیز کہ وہ نان نفقہ دے سکے، وہ جس کو آپ اپنا جگر کا ٹکڑا سونپ رہے ہیں اس کے نان نفقے، کھانے کھلانے، پہننے پہنانے کے معاملات کا خیال رکھ سکے۔ دوسری چیز یہ ہے، اور وہ مقدم ہے، وہ ہے دین، کہ وہ دیندار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کو دینی شعور ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہو، اگر عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور علماء جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو علماء ہوتے ہیں، وہ یقیناً جو لوگ ان سے منسلک ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دینداری اور روزگار کے بعد پھر اخلاق، کہ کوئی ایسی فیملی تو نہیں ہے کہ جن کا وتیرہ یہ ہے کہ ذرا سی بات ہوئی تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھی جائے۔ اسی طریقے سے تعلیم کو دیکھا جائے۔ اچھا، پھر آپ اگر شریعت مطہرہ کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ چیزیں ڈائریکٹلی کہی گئی ہیں، کچھ چیزیں انڈائریکٹلی کہی گئی ہیں۔ جیسے مہر کے معاملے میں عموماً جو ہے وہ پھوپھی کا، خالہ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اخلاق کے حوالے سے بھی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنی خالہ یا پھوپھی یا والدہ سے سیکھتی ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں اپنے ماموں یا چچا یا والد سے سیکھتے ہیں۔ تو جب بھی کسی سے رشتہ کیا جائے
تو مرد جو ہے وہ مردوں والی سائڈ کو دیکھیں اور عورتیں عورتوں والی سائڈ کو دیکھیں۔ اب ایک اور ایشو ہو گیا ہے کہ عموماً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو خواتین غالب ہو جاتی ہیں، تو وہی سارے معاملات طے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کے معاملات کو سمجھتی ہیں، کچن کو جا کر دیکھیں گی، گھر کی صفائی ستھرائی کو دیکھیں گی، لیکن جو مردوں کا بیہیویئر ہے، طرز عمل ہے، وہ مرد سمجھتے ہیں۔ جب ایک مرد کسی مرد کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اخلاق، اس کی دیانتداری، مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن، محلے میں اس کی شہرت وہ کیسی ہے۔ تو دونوں فریق جو ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں اور ایک دوسرے کے مشورے کو مانیں اور اس کے بعد پھر کہیں پہ رشتہ کریں۔ ایک بات اس میں سلمان بھائی اور دیکھیں، یہ ساری باتیں تو ہم نے جو کی ہیں نا، یہ سب وہ ہیں کہ بیفور رشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں ہم نے یہ سب نے دیکھنی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ رشتہ کر چکا ہے، اب وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر چکا ہے، شادی کر چکا ہے، اور اب اس کو بہت ساری چیزیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، تو اب اس وقت کے اندر پھر صبر کا دامن تھامنا ہے، پھر صبر کرنا ہے، پھر مقابلے بازی پر نہیں اترنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جذبات کے اندر نہیں آنا ہے، پھر اس کے اندر یہ ہے کہ خود کو بھی سمجھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ ہی رشتے کو نبھانا ہے۔ پھر بہن بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی بیٹی کو یا بہن کو بھائی جو ہے نا وہ شے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہوں نا، اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ خلا ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جن کے کہنے پر طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ فکر عطا فرمائے۔ سلمان یہ بڑا ڈیٹیل موضوع ہے، بڑی اس کی جہات ہیں، بڑے اس کے جو ہے وہ ایکسپیکٹس ہیں، اور بڑی اس میں بہت ساری بات ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنا ہم نے اس کو لے لیا ہے یہ ابھی کافی ہے۔ بنیادی پوائنٹ وہ آصف بھائی نے جو حدیث پاک کے تحت بتایا، عبد الواجد بھائی نے بھی کہا، اور میں جس پوائنٹ کو لے کر کے چلا تھا کہ آپ جس سے اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، اس انڈیویجول کو دیکھنا اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے معاملات کے حوالے سے اویئر ہونا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پتہ ہے کہ اخلاق کردار ٹھیک نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، تو بعض اوقات بندے کہتے ہیں بھئی بھوکھا نہیں مرے گا، یا بھوکی ہماری بچی بھوکی نہیں مرے گی۔ ایک لفظ بولتے ہیں پنجابی کے اندر، جی رزق بڑا ہے، رزق بڑا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نہ تو گھر سے بسا جا سکتا ہے، گھر کے ساتھ بندہ بس سکتا ہے، نہ بندہ پیسے کے ساتھ بس سکتا ہے، نہ بندہ جائیداد کے ساتھ بس سکتا ہے، نہ بندہ کسی اور معاملے کے ساتھ جو ہے نا وہ بس سکتا ہے۔ بسنا بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، واہ، یا تو بندے کے ساتھ بسنا ہے، بہت یا جو ہے نا وہ مرد ہے تو اس نے عورت کے ساتھ بسنا ہے، عورت ہے تو اس نے کس کے ساتھ بسنا ہے، مرد کے ساتھ بسنا ہے۔ باقی چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تھوڑا پرائمری اس کے معاملے میں کہا جاتا ہے، بیس ہے یہ، جی بیس بنیاد وہی ہے، وہ بندہ ہے جس سے رشتہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اعتبار سے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ لانگ ٹرم معاملہ چلے گا۔ باقی رہا رزق کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تو امیر غریب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، اللہ، اپر کلاس مڈل کلاس بن جاتی ہے، مڈل کلاس ایلیٹ کلاس بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق رکھا ہوا ہے، اور اس رزق کے ساتھ ایک ٹائم رکھا ہوا ہے۔ ایک بندے کے میں نے الفاظ میں کوٹ کروں گا آصف بھائی، کہا کہ جب میری شادی ہو رہی تھی اس وقت میری جو انکم تھی وہ 17,000 روپے تھی، اور آج میرے بچے جو دودھ پیتے ہیں، جو گھر میں ہمارا دودھ یا دہی آتا ہے، اس کا خرچہ 17,000 روپے ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، مالک نے مہربانی فرمائی۔ لیکن چیزیں جو ہے نا وہ یہ سکسیس کمز بائی دا پیسج آف ٹائم، واہ، کامیابی آتی ہے اور فائنینشیل سٹیٹس بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات کیا لگ جاتا ہے، وقت لگ جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں
اس طرح کے کئی جو ہے نا وہ ابھی آ رہے ہیں ذہن میں کہ ان کی بنیادی طور پر کیا تھا، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا، یعنی ساری زندگی کیا کی، کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے گزاری. اولاد اللہ کی مہربانی سے کیا ہوئی جو ہے نا وہ جوان ہوئی، اور آج ماشاءاللہ الکریم اپنا گھر ہے، اپنا سب کچھ ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. تو میں یہ بات جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سٹیٹس تو کیا ہو جاتا ہے، اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو انسان ہے، جو انڈیویجول ہے جسے رشتہ کر رہے ہیں، اگر اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ الکریم دیگر چیزیں کیا ہیں، اگر وہ اپ ڈاؤن ہوتی بھی ہیں تو بندہ سسٹین کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ جیسے جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کرسی مجھے بیٹھنے میں مجھے تکلیف دے، میرا کمر درد کر دے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو ایک کرسی رکھی گئی بیٹھنے کے لیے، تو میں نے جو جنہوں نے رکھی نا، میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا یار یہ کرسی جو ہے نا وہ یہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کمر درد کرا لیتی ہے، یعنی میں اس پر جب بھی کبھی 1 گھنٹہ بیٹھا ہونا پھر اس کے بعد مجھے تو کمر درد ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جس کو ہٹا دیتے ہیں. کرسی ہٹائی، وہ جو کرسی تھی وہ تھوڑی لیوش کرسی کر کے رکھی گئی تھی، ٹھیک. لیکن وہ جو آرڈنری کرسی تھی وہ جب رکھی گئی تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا مجھے تو اطمینان ہو گیا، نہیں سکون آ گیا اس پہ بیٹھ کے. تو جو یعنی جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اس میں مین چیز کیا ہے، کرسی ہے. یہ اگر یہ ٹھیک ہے، آپ کو کمفرٹیبل ہے تو آپ بیٹھے رہیں گے. باقی پنکھا چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، موسم ٹھیک ہے نہیں ہے، جب آپ نے بیٹھنا ہے تو یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل معاملہ کیا ہے، یہ کرسی ہے. جب آپ کو بیٹھنا ہے تو وہ اگر آپ کو تکلیف دے گی تو آپ نہیں بیٹھ سکتے. اگر بیٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے، پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو رشتہ جہاں کر رہے ہیں اس کو دیکھنا، اس کے اخلاق کو، کردار کو، معاملات کو، یہ بہت ضروری ہے. پھر ہی اعتماد کریں. صرف پیسہ دیکھ کے جو کرے گا تو وہ پھر اس مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ پھر آخر میں کیا ہوا سامنے آ گیا. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کی بہن بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے. سوچنے میں بندہ اچھا سوچتا ہے، لیکن کرنے میں جب کام کرنے لگتا ہے تو اس میں بعض اوقات بھول کھا جاتا ہے. اور پھر لالچ کی پٹی جب آنکھوں پہ بند جاتی ہے نا، دولت، شہرت، سٹیٹس، یوں ہوگا تو ساتھ میں یہ کچھ بھی یہ بھی ہو جائے گا، تو نہ پھر وہ رہتا ہے، اور یہ کچھ تو گھوم کے آنا تھا تو وہ پھر چانس ہی نہیں ہوتا اس کا. اللہ عافیت عطا فرمائے. کالز آپ کی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میرے یہاں سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اسی طرح مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، نظر بس سے بجائے. میرا کلام کے حوالے سے میری عرض تھی کہ ان کی مہکنے دل کی گنچے کھلا دیے ہیں. یہ کلام سنوا. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی سلمان بھائی، اس جدید دور کے اندر ہم بچوں کو موبائل وغیرہ دیتے ہیں، اس کے اندر کیسے بچوں کو اعتماد کر کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل کیسے اعتماد کر کے دیں؟ اس سوال کے جواب جی میرا خیال ہے آصف بھائی سے لے لیتے ہیں. دیکھیں، اعتماد کا مطلب ہے کہ بے فکر ہو جانا اور باسکون رہنا. تو کیونکہ بچے کی عقل کامل نہیں ہے، بچے کو اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پر وہ پوری وہ اچھی طرح سے غور و فکر ہونا چاہیے. کس عمر میں اس کو موبائل دلانا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا. پھر اس کو دیکھتے رہنا، واچ کرتے رہنا، پھر اس میں وہ جائز ناجائز کیا دیکھ رہا ہے، یہ سب ضروری ہے، کیونکہ بچے کو اپنے اچھے اور برے کا نہیں پتہ. اب اگر آپ بچہ کہ مجھے چھری دے دیں تو ہم اس کو چھری نہیں دیں گے. ہاں، اس کو سیب دیں گے، اس کو کھلونا دیں گے. اچھا، کوئی مہنگی چیز ہے، کھلونا کوئی آیا ہے اس کے لیے ہے بڑا مہنگا، ہمیں پتہ ہے اس نے وہ 2 منٹ میں یہ 50,000 کے کھلونے کو وہ 4 روپے کا کر دینا ہے. 4 روپے کا بھی نہیں رہے گا وہ. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم ویٹ کرتے ہیں، نہیں ابھی اس کو نہیں دینا، اس کو بعد میں دیں گے.
تو یہ چیزیں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بچہ چونکہ ناقص العقل ہے، کامل نہیں ہے، اس کو اچھے برے کا پتہ نہیں ہے، تو ماں باپ ہی نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اعتماد کا مطلب ہے کہ بے فکر ہو جانا، باسکون رہنا، اگر ہم نے یوں اعتماد اس پہ کیا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے نا وہ ویٹ اینڈ واچ والے معاملات نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے نا وہ واچ نہیں کیا، اور اس کو اچھا برا اس کا نہیں سکھایا، اور وہ اہل ہے نہیں ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا، تو پھر جو ہے وہ بچے پر ہم ایسا اعتماد نہیں کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اعتماد کرتے ہوئے اس پہ آنکھیں بند کر دیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے، بچے پھر آنکھیں کھول دیتے ہیں، ایسی بات۔ جی ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ نور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ فرمائش ہے کہ بلا لو مدینے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام عادل اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ کھلے آنکھ سلسلہ بہت اچھا اور بہت پیارا ہے، اور میری ناتھان بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ راستے مدینے باتیں مدینے میں جو جینا ہے کیا بات ہے جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ خانپور سے میسج ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ضرور سنوائیں، جزاک اللہ خیرہ، آمین و شکریہ۔ عرض ہے کہ کلام سنائے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یہ بھی خانپور سے میسج ہے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ خانپور ہمارے رکن شورا حضرت قبلہ حاجی اسلم صاحب کا شہر ہے، خانپور، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، اور کلام سنائے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جیسے ادار وغیرہ اپنے دوستوں کو کیسے دیا جائے، اور ساتھ ہی میری ایک کلام کی فرمائش بھی ہے، حضور میری تو ساری بہاریں آپ ہی سے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی عمران۔ دیکھیں، ادھار دینا اچھی نیت سے دیا جائے تو ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، قرض حسنہ بھی ہوتا ہے، کسی کے کام آنا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے، خیر خواہی کا پہلو قرض دینے کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی قرض دیتا ہے تو یقیناً ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے دیتا ہے، لیکن آج کل یوں عمومی طور پر سننے میں یہ آتا ہے کہ پہلے قرضہ لینے والا جو ہے نا وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، منتیں سماجتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جس نے قرضہ دیا ہے وہ قرضہ واپس لینے کے لیے اس کی منتیں سماجتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہمیں اس پر غور کر لینا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قرضہ دیں تو بعض اوقات ہم اس پر یوں اعتماد کر لیتے ہیں کہ لکھت پڑھت نہیں کرتے، ایگریمنٹ نہیں کرتے، اور پھر اس کو تحریر کی صورت کے اندر نہیں لے کر آتے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک قرضہ دیں تو جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اعتماد جس پر ہو اس کو آپ قرضہ دیں، اس کے جو بالکل کام آئے، ثواب کا کام ہے، لیکن پھر اسے اتنا کہہ دیں کہ دیکھیں ایک مرتبہ آپ پر اعتماد کر کے ہم نے آپ کو قرضہ دے دیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ جو ہے نا آپ کو دینے کی ہم جسارت نہ کریں، ہم جو ہے وہ کوشش نہ کریں، ایسا ہمیں آپ بن کر دکھائیے گا۔ دیکھیے اگر کوئی آپ پر اعتماد کر رہا ہے تو پھر اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب جس نے آپ کو قرضہ دے دیا ہے، اب جب دینے کی باری آئی ہے تو ضرورت ہی آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ کے پاس دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر واقعتاً مجبور ہیں تو ایک جو ہے نا بندہ حسن اخلاق کے ساتھ طریقہ کار کے مطابق اس سے مزید ٹائم مانگ لے کہ بھائی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، آپ مزید تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن نہیں تو بھائی بھلے کسی سے اور سے لے کر آپ دیں، کوئی چیز بیچ کر آپ ادا کریں، اس کے احکام تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہم پر اعتماد کر کے ہمیں قرضہ دیتا ہے تو ہمیں اس کے اعتماد کو توڑنا نہیں ہے، وقت پر واپس لوٹانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے قرضہ دینا ہے ثواب کی نیت سے دیں، بالکل ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن دیں تو پھر اس کو بھی پابند کریں کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے وقت پر لوٹا دیجئے گا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ دو چار گواہ بھی
بھی اس پر کر لیں، یا اپنے دوست ہیں یا گھر کے لوگ ہیں ان کو بتا دیں کہ اس کو یہ چیز اتنے وقت تک کے لیے جو ہے نا وہ دی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے بالکل۔ اپنی کیپیسٹی بھی دیکھ لیں اور جس کو قرض دے رہے ہیں اس کی کیپیسٹی بھی دیکھ لیں، اور اپنی کیپیسٹی اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو قرض دینے کے بعد اپنے خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں، اب بولیں یار پیسے واپس کر دو، پیسے نہیں دے رہے، زندگی مشکل بنا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کچھ دیکھ بھال کے چھان پھٹک کے بندہ جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اور جو عمران بھائی کی باتیں یہ بھی یاد رکھنے کی ہیں، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اور جو قرض لینے والا ہے اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت کی بنیاد پر ہی قرض لے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لے لینا یہ کوئی دانش مندی یا عقل مندی نہیں ہے۔ چلیں جی کال لیتے ہیں۔ یہ کھلے آنکھ پروگرام سلمان بھائی کا چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت ہی مقبول ہو رہا ہے، اور سلمان بھائی کوئی کلام وغیرہ ہمیں سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کرم سرکار آپ اللہ برکت دے آپ کو، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ جی۔ RYK یہ رحیم یار خان کا شارٹ فارم ہے جی، یہاں سے میسج ہے کلام ان کو سننا ہے، ان نے کہا جی کلام لازمی سنائیں یا نبی نظر کرم فرمانا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ آپ کے میسج کے لیے۔ عبد الواجد بھائی کی گفتگو بہت پر اثر اور پر مغز ہوتی ہے، اللہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ظہیر احمد بھائی ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چک 90 موڑ سے یہ ہیں، اب یہ پتہ نہیں علاقہ کون سا ہے، چک تو یہ ادھر مختلف جگہوں پر جو ہے نا یہ واقع ہوتے ہیں، یہ یہاں سانگڑ کے مضافات میں بھی چک یہ ہے 30 چک ہے جی۔ حضرت سید امین علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں 30 چک میں، تو یہ اس سے مجھے یاد آ گیا۔ آپ کا جو اوریجن ہے ویسے جی وہ تو اوکاڑا ہی ہے نا؟ جی جی جی، یہ اوکاڑا سائڈ پر بھی یہ چک پایا یہ جو ہمارا ہے نا پنجابی بیلٹ ہے، وہاڑی، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، یہاں پہ جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو چک کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، چک 22R کے اور اس طرح کے، تو عموماً چک کا لفظ وہاں ہوتا ہے جی۔ یہ جیم بے بھی ہوتا ہے، گاف بے بھی ہوتا ہے، تے پہ بھی ہوتا ہے جی، اور عموماً یہ نہروں کے ناموں کے اعتبار سے اس کا شارٹ فارم جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ چلیں بار یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا اس کی ہسٹری کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے، ایک شعر نعت خان سے پڑھوا دیں۔ کون سا شعر پڑھوانا ہے جی؟ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں میسیج میں۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت دیں آپ کو۔ کلام ان کو سننا ہے درے نبی پر پڑھا رہوں میں، عرفان نیازی صاحب ہیں میاں والی سے۔ مرحبا، کال بھی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خواں سے میری عرض ہے کہ کوئی بھی اچھا سا کلام سنا دیں۔ واہ واہ واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دینا۔ مجھے کلام سنا دیں، سائے میں تمہارے ہیں یہ عرض ہماری ہے۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ ایسا ہی ہے؟ چلے ماشاءاللہ، کچھ کلام سنائیں پھر۔ اجسک متھرا دیودھیری کیوں دلڑی اداس گھریری اجسک متھرا دیودھیری
सिक मित्रा दिवधे शौक चंगेरी अजनैना लाया क्यों झड़िया और मुख चंद बदर चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ़ते आँख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया सुब्हानल्लाह 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 उनकी महक गुंचे खिला दिए हैं उनकी महक दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं उनके निसार जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए जो लम्हे थे
سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیمائے صبا آئے، بہار آئے، اجازت ہے نسیمائے صبا آئے، بہار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری آقا، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری آقا، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میں بھی تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ آصف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بندہ سن تو لیتا ہے بھئی اعتماد کس پہ کرے، لیکن پھر بھی بیچارہ لٹ پٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی لوگ ملتے ہوں گے آپ کو بھی، بھئی یہ نقصان ہو گیا تو پیسے لٹ گئے تو یوں ہو گیا تو سکیم ہو گیا تو فراڈ ہو گیا۔ کل رات ہی ملے، اچھا کل رات عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا، وکیل صاحب ہیں، اچھا یعنی جہاں دیدہ آدمی ہے، پرانے وکیل ہیں، اچھا، تقریباً جو ہے نا وہ 3.5 کروڑ روپے کی ڈز لگی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس نے معلومات جب ہوئی تو پتہ چلا کہ اور بھی لوگوں کے پیسے کو 9 کروڑ روپے تقریباً اسکیم ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، سب وہ جاننے والا بچپن سے دیکھا بھالا آدمی، اس پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، اور جو ہے نا وہ 3 کروڑ روپے سے اوپر پیسے جو ہے نا اس بندے کو دے دیے۔ پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ یہاں سے باہر چلا گیا دوسرے ملک، وہاں سے وہ آیا کراچی سے چپکے سے جو ہے نا وہ اسلام آباد چلا گیا، پھر ان کو معلومات تھیں کچھ لوگوں سے، پھر اب جو ہے نا وہاں کسٹڈی میں ہے ان کے پاس اسلام آباد میں، اب اس کو یعنی کہ اٹھا لیا گیا ہے۔
اب آپ بتائیں کہ مطلب نہیں یہ اب ظاہر سی بات ہے 3 کروڑ پہ آپ کسی کے پی جائیں گے. کل کی یعنی کہ کل رات ہی جو ہے نا وہ صاحب بتا رہے تھے. آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ ایک آدمی وکیل اس کا پیشہ ہے, شعبہ اس کا وکالت کا ہے, کتنا مطلب بندہ وہ ہوتا ہے, تیز ترار ہوتا ہے. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ تدبیر کے ناخنوں سے تقدیر کی گرہیں نہیں کھلتی. تو پھر کبھی تقدیر ایسی غالب آتی ہے کہ بندہ کوشش تو پوری کرتا ہے لیکن اس پہ جو نا تقدیر غالب آ جاتی ہے, بندہ جو نا پھنس جاتا ہے. ہدہد کے بارے میں ہے نا کہ اسے جو ہے وہ زمین کے نیچے پانی کہاں ہے یہ پتہ چل جاتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جو ہے نا وہ پوچھا کہ بھی تمہیں زمین کے نیچے پانی نظر آ جاتا ہے اور بچوں کا بچھایا ہوا جال تمہیں نظر نہیں آتا ہے نا. بھی زمین کے نیچے پانی ہے تو یہ ہدہد بتا رہا ہے حضور یہاں پانی موجود ہے نیچے. اچھا جال جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی, وہ زمین کا ہم رنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جس نے جال بچھایا ہے نا تو اس نے بھی ایک طرح کا دھوکہ دیا ہے, اس نے بھی اس کے زمین کا ہم رنگ جال بچھایا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے. تو وہ یعنی کہ آدمی جب وہ جھوٹ جو ہے نا بول رہا ہوتا ہے تو وہ سچ کے ہم رنگ کر کے اس کو یعنی کہ بول رہا ہوتا ہے تاکہ لگے کہ سچ ہے لیکن ہوتا وہ جھوٹ ہے, تبھی وہ اس میں جو ہے نا بندہ پھنس جاتا ہے جھوٹ کے جال میں. میں وہ جو عرض کر رہا تھا کہ ہدہد کو کہا کہ بھی تمہیں زمین کے نیچے پانی نظر آ جاتا ہے, بچوں کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا. تو پھر ہدہد نے عرض کی حضور جب تقدیر آنکھوں پر غالب آ جاتی ہے تو پھر بندے کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ پاک سے ہم جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے, نفس کی شرارتوں سے, ہیلوں بہانوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ایک با کردار مسلمان اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ با کردار بننے کی بھی ایک قیمت ہے کہ اپنے مفادات بندے کو کردار جو ہے قربان کرنے پڑتے ہیں, تو پھر بندہ با کردار بنتا ہے اور اس کا کیا بنتا ہے, نام بنتا ہے. ہم ایسے کئی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کر کہ جنہوں نے خود نقصان اٹھا لیا لیکن دوسرے کو نقصان جو ہے نا وہ نہیں اٹھانے دیا. بھئی خود کیا کر لیا, تھوڑی پریشانی جھیل لی, دوسرے کو پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہونے دیا. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ اخلاقیات, اور اگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑے اونچے اور بڑے بلند مقام پر جو ہے فائز ہوتے ہیں. دنیا والے تو بولیں گے پاگل آدمی, بیوقوف ہے, اس کو کیا عقل ہے, حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے یار میرا اگر تھوڑا ہو بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ مہربانی کرے گا, لیکن کسی اور کا نقصان کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب انسان اس طرح کے جو ہے وہ انداز پر جب آتا ہے تو پھر وہ اپنی ویلیو آٹومیٹکلی جو ہے بڑھا لیتا ہے, مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب بنے اور کام وہ کریں جو خیر والا ہو, جو عافیت والا ہو, جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو, جو آخرت کی مصیبت سے بچانے والا ہو. اور وہ وہی کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مصیبت کو دور فرمائے گا. تو اللہ پاک کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے. جب انسان کی نیت, بندے کا ارادہ, بندے کا کام جب اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید بندے کو کیا ہو جاتی ہے, حاصل ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو اچھا اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ یہ دینی ماحول ہمیں با اخلاق بناتا ہے, با کردار بناتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیسے کرنا ہے یہ بتاتا ہے. اللہ ہمیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, قافلوں کا مسافر بنائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں
سرور پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے